نے تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کیا اور میں نے تجھے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لہذا لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا عاشق تھا، اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر یعنی سمندر کے اندر ایک پہاڑی ہے اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی ہے باہر۔ اس کے دل میں خیال آیا اگر میں اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اپنا کمرہ بناؤں عبادت کے لیے تو چاروں طرف پانی ہے، نہ میرے پاس کوئی بندہ آئے گا نہ کوئی اور آئے گا، اور میں یکسوئی سے عبادت کروں گا۔ چنانچہ اس نے اس پہاڑی کی چوٹی پر کمرہ بنایا اور اس میں 400 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ہماری تو زندگی ابھی 60-65 ہے نا، اس نے 400 سال اس کمرے میں اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس نے دعا مانگی، یا اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے سجدے میں موت عطا کرنا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس عابد کو سجدے میں موت آئی۔ کیسی خوبصورت زندگی کہ 400 سال عبادت کی اور سجدے میں اس کو موت آئی۔ جب اس کی روح اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اس نے کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا میری رحمت سے اس کو جنت لے جاؤ۔ اس نے پھر کہا رب بعملی، اللہ میرے عملوں کی وجہ سے، میں نے 400 سال عبادت کی اور سجدے میں مجھے موت آئی، میرے عملوں کی وجہ سے جنت میں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کی عبادت کا اور جو نعمتیں میں نے دی ہوئی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کر لو۔ تو جب حساب کیا گیا تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کیا اور میں نے تجھے بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لہذا لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب جہنم جانے کا حکم ہوا تو وہ بندہ رونے لگا، اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دیجئے۔ اللہ نے اس پر رحم فرمایا، فرشتوں کو کہا کہ ہاں اب اس کو بات سمجھ میں آئی، لے جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت عطا کر دو۔ اب آپ بتائیے 400 سال عبادت کر کے سجدے کی حالت میں مرنے والا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہمارا تو معاملہ ہے ہی اللہ کی رحمت میں موقوف۔